رات کا وقت تھا، سب پرندے اپنے گھروں میں سو رہے تھے۔ تبھی رات میں جنگل سے دوسرے جنگل کی طرف بھوتیا چڑیا ٹوکری میں پپیتا لے کر وہاں آتی ہے۔ مزید آگے جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ جنگل آ گیا، آگے جانے سے پہلے مجھے اپنا رخ بدل لینا چاہیے، ورنہ کوئی میرے پاس نہیں آئے گا۔ ایسا سوچ کر وہ اپنا روپ بدل لیتی ہے اور پپیتے بیچنے لگتی ہے۔ لے لو جی لے لو، تازہ تازہ پپیتے لے لو، آؤ بھائی پپیتے لے لو، ایک بار کھاؤ گے بار بار آؤ گے۔ ارے دیکھنے میں تو تمہارے پپیتے بہت تازے ہیں، پتہ نہیں اب کھانے میں کیسے ہوں گے، چلو ایک پپیتا دے دو۔ تبھی وہ چڑیا اپنے اصلی روپ میں آ جاتی ہے۔ مجھے کیا لگتا ہے میں تجھے پپیتے بیچنے کے لیے یہاں آئی ہوں؟ دیکھ تیرے سامنے تیری موت کھڑی ہے، اب تو کیا کرے گا؟ ارے بھوتیا چڑیا کی روح چھوڑ دو مجھے، میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ تبھی وہ چڑیل اسے اٹھا کر مارتی ہے اور اسے پپیتے بنا کر اپنی ٹوکری میں رکھ لیتی ہے اور اس ٹوکری کو سر پر اٹھا کر پپیتے بیچنے لگتی ہے۔ ایسے ہی وہ روز رات کے وقت پپیتے بیچنے نکل پڑتی ہے اور جنگل کے پرندے غائب ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک دن سب پرندے اکٹھے ہو کر اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ کوئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں جنگل کے بہت سے پرندے غائب ہو رہے ہیں، آخر کون ہے جو ہمارے پرندوں کو اس طرح غائب کر رہا ہے؟ میرے شوہر 2 دن سے غائب ہیں، کہاں گئے کدھر گئے کوئی پتہ نہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ ایک رات اسی طرح وہ چڑیل جنگل میں پپیتے بیچنے پہنچ جاتی ہے۔ لے لو جی لے لو، پپیتے لے لو، تازہ تازہ پپیتے لے لو، ایک بار کھاؤ گے بار بار کھاؤ گے۔ وہ پپیتے بیچتے ہوئے جنگل میں ادھر ادھر گھومنے لگتی ہے، پھر اس کو روح بدلتے ہوئے طوطا دیکھ لیتا ہے۔ ارے یہ کیا، بھوتیا چڑیا کی روح ہمارے جنگل میں کیا کر رہی ہے؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ مجھے اس کا پتہ لگانا ہوگا۔ تبھی طوطا دیکھتا ہے کہ وہ ایک کوی کو پپیتا بیچ رہی ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ کوی پپیتا لینے والی ہوتی ہے، وہ چڑیل اپنے اصل روپ میں آ جاتی ہے اور باقی کی طرح پپیتا بنا کر اسے اپنی ٹوکری میں ڈال لیتی ہے۔ یہ دیکھ کر طوطا حیران رہ جاتا ہے۔ دھت تیری کی، اس کا مطلب ہے جنگل کے پرندے ایسے ہی غائب ہو رہے ہیں، یہ چڑیل چڑیا ہمارے جنگل کے پرندوں کو مار کر لے جاتی ہے، اس بات کی خبر مجھے جنگل کے سبھی پرندوں کو دینی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اگلے دن وہ سب پرندوں کو اس چڑیل کے بارے میں بتاتا ہے، جسے سن کر سب ڈر جاتے ہیں، لیکن پھر کوا بولتا ہے، اس مصیبت سے ہمیں صرف بابا ہی بچا سکتے ہیں، میں آج رات انہیں یہاں لے کر آؤں گا۔ یہ کہہ کر سب وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ پھر رات میں چڑیل چڑیا اپنے پپیتے کی ٹوکری لے کر وہاں آتی ہے۔ آج کوئی بھی پرندہ نظر نہیں آ رہا، کہاں چلے گئے سارے پرندے، میں کیا کروں گی؟ تبھی وہاں بابا جی پرندوں کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ تم لوگوں کو میرا سچ پتہ لگ گیا، اور بابا تو کیا سمجھتا ہے تو ان پرندوں کو مجھ سے بچا لے گا۔ یہ سن کر بابا جی کچھ پڑھ کر مٹی اس کے اوپر پھینکتا ہے، جس سے وہ تڑپنے لگتی ہے۔ بچاؤ کوئی مجھے بچاؤ، رکو مجھے چھوڑ دو، میں سب کچھ بتاتی ہوں۔ کچھ وقت پہلے کی بات ہے، میں اس جنگل میں رہا کرتی تھی، میں بہت غریب تھی، اس لیے پپیتے بیچا کرتی تھی، لیکن جنگل کا کوئی پرندہ مجھے پپیتا نہیں خریدتا تھا، میرے سارے پپیتے سڑ گئے۔ ایک دن مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی، میرے پاس کچھ نہیں تھا، صرف پپیتے تھے، میں نے وہ پپیتے کھائے مگر وہ کھا کر میری موت ہو گئی۔ تب سے میں نے سوچا کہ میں کسی پرندے کو نہیں چھوڑوں گی، اس لیے کہتے ہیں چلے جا یہاں سے۔ لیکن اس میں ان پرندوں کی کیا غلطی ہے؟ یہ سب تیری قسمت میں لکھا تھا، اس لیے میں تجھ سے کہتا ہوں چلی جا یہاں سے۔ لیکن وہ چڑیل چڑیا اس کی ایک نہیں سنتی۔ پھر بابا دوبارہ سے اس پر کچھ پڑھ کر مٹی ڈالتا ہے، جس سے اس کو آگ لگ جاتی ہے اور وہ جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ پھر سب پرندے اس جنگل میں خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ مومی اور میرو کی شادی کو 1 سال گزر چکا تھا، پر کام کی مصروفیت کی وجہ سے کبھی گھومنے باہر نہیں جا سکے۔ اس بار انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ نیو ایئر کے لیے کہیں گھومنے جائیں گے۔ مومی کو پہاڑوں کا شوق تھا، تو وہ لوگ کسی ہل اسٹیشن میں چلے گئے۔ وہاں انہوں نے
بہت سی جگہ کی سیر کی اور ٹائم سپینڈ کیا۔ نیو ایئر کی رات کو وہ پارٹی کر رہے تھے اور رات بہت زیادہ ہو گئی۔ دونوں آدھی رات کے بعد واپس آ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی نظر ایک پرانی حویلی پر پڑتی ہے۔ وہ حویلی بالکل خالی تھی، جیسے سالوں سے وہاں کوئی آیا نہ ہو۔ اس کی بلڈنگ بہت پرانی اور ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ مومی اور میرو دونوں حویلی کے اندر چلے گئے۔ وہ حویلی کے اندر جا کر زور سے شور مچانے لگے اور ہنسنے لگے۔ مومی دیواروں پر لگی تصویروں کا مذاق اڑانے لگی۔ میرو کو وہاں ایک صوفہ نظر آیا جس کے اوپر خون کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے۔ میرو سوچنے لگا کہ شاید ان کو اس حویلی میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ دونوں بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ انہیں لگا کہ شاید وہاں کوئی اور بھی موجود ہے۔ پھر وہ سوچنے لگے کہ اگر کوئی ہوتا تو باہر تالا کیوں لگا ہوتا۔ یہ سوچ کر مومی اوپر چلی گئی۔ میرو اب ہوش میں آنے لگ گیا تھا۔ اس نے مومی کو روکنے کی کوشش کی کیونکہ اسے اب وہاں کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ مومی کے پیچھے جا کر اسے روکنے والا تھا کہ اسے ایسا محسوس ہوا کہ کسی نے اسے پکارا ہو، مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہیں دوسری طرف مومی اوپر والے فلور پر پہنچ چکی تھی۔ اس فلور پر بالکل آخر میں ایک کمرہ تھا جہاں کا دروازہ اپنے آپ ہی کھل بند ہو رہا تھا۔ وہ اس کمرے کے اندر چلی گئی۔ وہاں کچھ دیکھ کر اس کا دل دہل گیا اور وہ ایک دم ڈر گئی۔ کمرے کی ہر چیز سڑی ہوئی تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں کوئی کھڑا ہوا تھا، بالکل خاموش۔ اس کے چہرے پر کوئی ایکسپریشن نہیں تھا۔ وہ مومی کو ہی گھورے جا رہا تھا، مانو وہ وہاں کھڑا کوئی پتلا ہو۔ مومی نے جیسے ہی میرو کو آواز دی، وہ کونے سے بھاگ کر اس کے سامنے آ گیا۔ یہ دیکھ کر مومی وہاں سے بھاگنے لگی۔ سیڑھیوں کے پاس مومی نے جو دیکھا وہ سکتے میں آ گئی۔ ایک ماں اور بیٹی اس کے سامنے تھے۔ شاید وہ مر چکے تھے اور ان کی روح تھی جو اس حویلی میں بھٹک رہی تھی۔ اس بچی نے مومی کا گلا پکڑ لیا اور اس کا گلا دبانے لگی۔ وہ بچی مومی کی آنکھوں میں دیکھی جا رہی تھی اور پھر مومی کی آنکھوں سے بھی خون آنے لگ گیا اور وہ چلاتی ہوئی وہیں بے ہوش ہو گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے کمرے میں تھی اور میرو اس کے پاس بیٹھا تھا۔ وہ فوراً سے اٹھی اور میرو سے پاگلوں کی طرح پوچھنے لگی کہ اس حویلی میں کیا ہوا تھا۔ تو میرو نے اسے بتایا کہ مومی کے اوپر جانے کے بعد وہ وہیں رکا رہا۔ اس کو کچھ گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ مومی کی چیخ سن کر وہ فوراً بھاگ کر اوپر آیا۔ وہ مومی کا نام پکار رہا تھا کہ تب ہی میرو کو ایسا لگا کہ کوئی مومی کا گلا دبا رہا ہو اور پھر مومی کی آنکھوں سے خون آنے لگا اور تب ہی وہ تیز چلائی اور بے ہوش ہو گئی۔ میرو نے جو اسے بتایا وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اسے کبھی یہ پتہ نہیں لگ پایا کہ اس رات اس ڈراؤنی حویلی میں اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس حادثے کے بعد کئی مہینوں تک وہ گہرے صدمے میں تھی۔ اسے لگتا تھا کہ کوئی اس کا گلا دبا رہا ہے اور جب وہ خود کو شیشے میں دیکھتی تو اس کو لگتا کہ اس کی آنکھوں سے خون آ رہا ہے۔ کئی سارے ڈاکٹروں کو دکھانے کے بعد مومی کی حالت اب کچھ بہتر ہونے لگی۔ وہ کون تھا جس کو مومی نے کمرے میں دیکھا تھا اور اس کی شکل میرو جیسی کیوں تھی؟ اور وہ ماں بیٹی کون تھی؟ وہ اس حویلی میں کیا کر رہی تھی؟ خیر جو بھی ہو، ہم امید کرتے ہیں ایسا نیو ایئر کا ایکسپیرینس کسی کا نہ ہو۔ مزید اچھی سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی سٹوری آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔